مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے. کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور طبا نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں.
یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ, یہ زیادہ اچھا ہے, زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ, یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں, آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے, تو ایک مجبوری ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا, بیٹے سے دور بھاگے گا, بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا, بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی, یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو, صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا, اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ, جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال, پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا, ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے, شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اچھا کام نہیں ہے. یہ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے, یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف آدمی, عزت دار آدمی ہے, اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے, شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب تھی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن اس وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. جب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری بیوی ہو, تم میری وائف ہو, تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ مانو گے یا بس ویسے ہی شناختی کارڈ میں اور نادرا کا سرٹیفکیٹ دیکھو یو آر مائی وائف, بس اتنا چل جائے گا سوسائٹی میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, اس سرٹیفکیٹ کے سب سے پہلے آپ پہ گرفت یہ ہوگی کہ بل آئے گا تو بیگم کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ بجلی کا بل بتاؤ نا, آپ کے ہاتھ. گیس کا بل کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ یہ بیوی ماننے کے لوازمات ہیں. جب کسی خاتون کو بیوی مان لیا نا, تو اس کے لوازمات میں کیا ہے کہ بھائی اب کوئی ٹینشن ہوگی, بیماری ہے, تو یہ کون ٹینشن اٹھائے گا ساری؟ بولتے کیوں نہیں یار, میاں اٹھائے گا. اور عورت نے جب مان لیا کہ میرا میاں ہے, تو اب وہ جب تک میاں طلاق نہیں دے گا وہ کہیں جا سکتی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دیا. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا, یہ میں نے اب نام رکھا جہلم کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے, اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا اب ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے, شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب تھی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن اس وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی, یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو, یہ لفظ ہی غلط ہے. جنسی طور پر ہراساں کرنا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا وہ معذور ہے اس وقت, تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل هو اذن, اذن کے 2 مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے, یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد, اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہے تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو, نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں, نہ نفاس کا خون آ رہا ہے, پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس کا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو, جب شوہر کو خواہش ہو, حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے, آپ نے ایک سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی بھی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں,
یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا، مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے، کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا، اور وہ اس سے اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی، گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا، سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں، صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے، تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے اور کتنی زبردستی کر لے گا، کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ. اللہ نے لامحدود طاقت تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہے، اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی، اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہے. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں، ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے ڈیزائر نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ ضلع کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے؟ پابندی. اب تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، وہ نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو. سمجھتے ہو؟ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر. اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے. اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھری ہے. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے، اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا کلپ وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں؟ یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی، بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے، جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا، اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت. سمجھتے ہو؟ اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر
تو کیسا ریلیشن ہے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت، جب بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر خوب اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، اب اس دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتدی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتدی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہے، اور یہ قرآن کی سائز سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہے، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتدی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. وہ 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتدی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتدی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ شہر بنا کے نا پتیوں پہ ڈال کے لے آئے اور سب. میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے آپ بول رہے چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی. تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا.
آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے, سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہے؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے, ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا, جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھئی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھئی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہے, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے.